سر یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کے حوالے سے وزارت مذہبی امور کیا کر رہی ہے آج کل؟ وزارت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ انٹرفیت کے حوالے سے کام کیا جائے. مذہب کے نام پر دہشت گردی کی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن کی برمتی ہو گئی ہے یا فلاں مطلب اس نے یہ بات کر دی ہے، تو جذبات میں آ کر لوگ جا کر خود ہی قانون کو ہاتھ میں لیتے تھے، تو اس کی بھی سختی سے مذمت کی گئی. تو اس دفعہ بھی رمضان کی آمد پہ وہ سلسلہ ہوگا یا کچھ ہم ذرا سائنٹیفک طریقے کی طرف جائیں گے؟ اگر چاند کسی نے دیکھا ہے تو پھر اس کی مصدقہ رپورٹ کے مطابق اعلان کیا جاتا ہے. اس دفعہ حج مشن کی کیا تیاریاں ہیں؟ الحمدللہ ہر چیز بر وقت یعنی اس کے مطابق چل رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کا 1,79,210 کوٹا بنتا ہے وہ سارا یوٹیلائز ہو گیا. انشاءاللہ 11 لاکھ اس کا تھا، تو اس سال بھی 11.5 لاکھ جو ہے وہ لانگ پیکج کا ہے جو 40 دن کا ہے. ہم نے اس سال الحمدللہ 3.5 ارب روپے واپس کیے حاجیوں کو. اچھا جی ہاں، وہ جو بچت ہوئی وہ واپس کر دی. ہزارہ صوبہ تحریک آپ کا بڑا محبوب سبجیکٹ ہے، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں اس تحریک کے. ظاہر ہے کہ کسی بھی صوبے میں اگر نیا صوبہ بنایا جائے گا تو وہ اسمبلی قرارداد پاس کرے گی. یہ تو وہ ایک نہیں 3 دفعہ پاس کیا کہ خیبر پختونخوا جو ابھی بنا ہے اس میں پچھلے تقریباً 26 سال سے مسلم لیگ کی حکومت نہیں رہی. نواز شریف صاحب وزیر مذہبی امور کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور شہباز شریف صاحب نے، اور بس میں نے کہا جو بھی الحمدللہ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو میری بھی خوش قسمتی ہے، ایک دین کا کام بھی ہے اور باقی ذمہ داری بھی ہے. اب جو ان کی وہاں پر حکومت ہے آپ نے دیکھا نہ وہ عوام کے لیے ان کی سوچ ہے، نہ تعمیر و ترقی کا کوئی کام کرتے ہیں، ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی سوچ نہیں. کوئی بھی اگر وہاں چیف منسٹر بنتا ہے بس ایک ہی ان کا نعرہ ہے، ان کو ایک شخص ہے اس کی بس رہائی میں ہو. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں سردار محمد یوسف، جو کہ وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. سر یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کے حوالے سے وزارت مذہبی امور کیا کر رہی ہے آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور دعوت دی وی نیوز کا، اور آپ کا شکریہ. بین المذاہب ہمانگی اور مذہبی امور یہ ایک ہی منسٹری اس لیے بھی بنائی گئی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے چاہے کسی کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان میں آپس میں ایک ہمانگی پیدا کی جائے. اور جس طرح کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ایک اسلامی اسٹیٹ میں کوئی بھی اگر باقی منارٹی کے رہنے والے ہوں لیکن ان کے حقوق جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسی طرح جس طرح باقیوں کے، تو اسی طرح آئین پاکستان کے تحت بھی منارٹی کا اسی طرح تحفظ کیا گیا ہے ان کے حقوق کا، ہر چیز کا. اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت 11 اگست کو منارٹی ڈے یعنی جو وہاں پر خطاب کیا تو اس میں واضح بات کی گئی کہ یہ ملک الحمدللہ آزاد ہے، آپ آزاد ہیں، آپ چرچ میں جا سکتے ہیں، آپ اپنے جو گردوارے میں جا سکتے ہیں، آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، آپ عبادت کریں. تو یہی الحمدللہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاصیت ہے کہ یہاں پر بسنے والے کوئی بھی ہیں، چاہے مطلب مسلم ہیں، کرسچین ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ آزادی سے اپنے جو عبادات کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ پہلے ایک علیحدہ وزارت ہوتی تھی منارٹی کی، صرف منارٹی کی، اس کو تبدیل کر کے یہ جو وفاق کی سطح پر مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی کی وزارت بنا دی تاکہ ان کا انٹریکشن رہے اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، مکالمہ اس میں ہو سکے، ایک دوسرے کی جو
جو خوشی میں شریک ہو سکیں، جس طرح مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو اس میں ہم سرکاری طور پر جو تہوار مناتے ہیں اس میں سارے مسلم بھی ہوتے ہیں، باقی غیر مسلم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کرسمس کا تہوار ہو، چاہے وہ دیوالی کا ہو، چاہے وہ بیساکھی کا ہو، یہ سارے یعنی مطلب منائے جاتے ہیں۔ تو اس وزارت کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے کام کیا جائے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی قدر بھی کی جائے اور ایک دوسرے کا خیال بھی کیا جائے، عزت و احترام بھی ہو اور اتفاق اتحاد بھی ہو۔ آپ نے تھوڑے سے ہمیں بتانا تھا کہ اقدامات کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ہم تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہمارے جو منارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹوڈنٹ کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں، ان کی عبادت گاہوں کی جو مرمتی کے لیے اور باقی اس کے کنسٹرکشن کے لیے بھی ہم مطلب فنڈ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نیڈی پرسن ہیں، ان کے ضرورت مند ہیں، ان کو باقاعدہ وہ مدد کرتے ہیں، ان کو ان کے جو فنانشل سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اور باقی ان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے کمیشن بھی بنایا ہوا ہے، منارٹی کمیشن بھی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں مطلب ڈسکس ہوتی ہیں، اور 2025 میں ایک پالیسی جو منارٹی کے حوالے سے بنائی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ جو مائنارٹیز میں سے، اقلیتوں میں سے جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، وفاقی وزارت مذہبی امور ان کی مدد بھی، اعانت بھی کرتی ہے۔ جی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھا سردار صاحب، پاکستان میں نا ایک مسئلہ بڑا شدید ہے اور مدت سے شدت اختیار کر رہا ہے، وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں اس جرم کے لیے مذہب کا نام استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی وزارت کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ جو مذہب کا نام جو استعمال کر کے جو کہ دہشت گردی بھی اور نفرت پیدا کی جاتی ہے، اسی کو کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کہ ہماری ایک تو بین المسالک اماگی کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے، جس میں تمام جو مسالک ہیں مسلمانوں کے اور ان کے جو اکابر جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کی ایک کمیٹی ہے، علماء مشائخ کونسل، اور اس کے ساتھ بین المذہب اماگی کے لیے بھی جس طرح کہ میں نے کہا کہ جو ایک کمیشن ہے اس میں بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو وزارت ہے اس حوالے سے جو ان حضرات کو جو مذہب کے جو ذمہ دار مطلب لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، علم ہے ان کے پاس ہے، تو ان کو ہم اکٹھا کر کے ان کے ذریعے ایک نیریٹو پورا ایک مطلب تشکیل دیا جاتا ہے کہ یہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی کی جاتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی قسم کا مطلب ہے کسی کو اس بنیاد پر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فتوے دے یا وہ مطلب ہے قتل و غارت کرائے۔ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ جو حضرات ہیں جو کہ مذہبی پیشوا ہیں، مختلف مسالک کے ہیں، پاکستان میں مختلف مسالک آپ کو پتہ ہیں، جی جی، تو ان کو ہم اکٹھا کر کے باقاعدہ وہ اجلاس بھی ہوتا ہے، پریس کانفرنس بھی ہوتی ہیں، ان کی کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں، بنی بھی ہوئی ہیں۔ 2016 میں ہم نے بنائی، تو اس وقت بھی میں اسی منسٹریز میں تھا، تو اس وقت ہم نے ایک پاکستان علماء مشائخ کونسل بنائی، اور اس میں سب کو یعنی کئی دفعہ اجلاس کرا کے ان کے ذریعے بیانات دیے گئے، اور پھر صوبائی سطح پر، پھر ڈسٹرکٹ، اور نیچے ہم کرنا چاہتے تھے، بدقسمتی سے چونکہ وقت نہیں ملا تھا تو وہ اسی طریقے سے دوری رہی ہیں، لیکن اب میں آیا ہوں، ہم نے دوبارہ یہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور نیشنل سطح پر جس طرح کے کمیٹی بنی ہے، کل بھی ہماری جو پرائم منسٹر نے پریزائڈ کیا، تو اس میں بھی تھا، اور باقی علماء کرام مختلف سیٹ کے وہ بھی تھے، اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس میں جو ان کے کرسچین کے یا ہندوز کے جو مذہبی نمائندے تھے وہ بھی تھے، تو سب نے یعنی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو مذہب کے نام پر کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا دہشت گردی کرتا ہے،
اس کی کوئی کسی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ مطلب ہے یہ کوئی کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس بنیاد پر اٹھ کر وہ اسٹیٹ میں افراتفری پھیلائے اور قتل و غارت کرائے یا جو ہے نفرت پیدا کرے۔ تو اس کے لیے تو خیر قانون بھی بنے ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ جو مساجد میں خطبات ہوتے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے یا نہیں؟ جی، ہم نے ابھی جو میں نے جس طرح پہلے کہا نا، ہم نے 2016 میں یہ پاکستان علماء مشائخ کونسل بھی بنائی، سرکاری جو منسٹری نے بنائی تھی، بہت ساری اور بھی تنظیمیں ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تھا، سب سے پہلے ہم نے نظام صلاۃ شروع کیا۔ نظام صلاۃ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک وقت اذان اور ایک وقت جماعت کا مقرر کریں، جو کہ بالکل مطلب ہے بہت سارے ممالک میں ہے، تو یہاں اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ اذان ایک ٹائم ہوئی اور جماعت ایک ٹائم ہوئی، اور کسی بھی مسجد میں کوئی بھی مسلمان اللہ کے لیے اگر عبادت کرتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگر اس میں ایک ان میں پہلے جو مسالک میں بڑی ایک تفریق تھی، وہ بھی مطلب ہے ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کمیٹی بنائی کہ نصاب کمیٹی ہوتی تھی، اسٹیئرنگ کمیٹی اس میں بنائی، اسی طریقے سے اس کے ذمہ کام لگایا کہ ایسا مواد جو کہ نصاب میں شامل ہے، جو کہ دوسروں کے خلاف کسی کی دل آزاری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی کے خلاف مطلب ہے نفرت، اس کو ختم کیا جائے۔ اور متفقہ طور پر انہوں نے اس پر کام بھی کیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، اس کے کنوینر تھے، اور اسی طریقے سے باقی ہر فرقے کے لوگ اس میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یعنی اس کا بڑا اچھا اثر یہ ہوا کہ ایسے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے کہ نصاب میں لوگوں نے شروع کر دی تھی، پڑھائی تھی، وہ ختم بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے جو اگر کسی جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ظلم زیادتی کسی کے ساتھ یا مذہب کی بنیاد پر، جس طرح سنی سنائی طریقے سے واقعات ہوئے تھے، جا کر یہ قرآن کی برمتی ہو گئی ہے یا فلاں مطلب اس نے یہ بات کر دی ہے، تو جذبات میں آ کر لوگ جا کر خود ہی قانون کو ہاتھ میں لیتے تھے، تو اس کی بھی سختی سے مذمت کی گئی، اور علماء نے جا کر اس میں بیٹھ کر اصل مطلب ہے بڑا سپورٹ کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ چونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہم تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا ان کو ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں جیسے چاند دیکھنے کا نظام ہے، یہاں پہ رویت ہلال کمیٹی ہے، اور یہ بات بڑی کنٹروورشل ہو جاتی ہے، دنیا کہتے ہیں لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں اب سائنٹیفک طریقے سے، تو اس دفعہ بھی رمضان کی آمد پہ وہ سلسلہ ہوگا یا کچھ ہم ذرا سائنٹیفک طریقے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، رویت ہلال کمیٹی میں جو بھی نمائندگی ہوتی ہے وہ تو خیر مختلف زیادہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس پارکوں کے نمائندہ باقی بھی مطلب ہے سائنٹیفک جو طریقے لوگ جانتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں یعنی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو پورے ملک سے یہ اطلاع لے کر، اور اگر چاند کسی نے دیکھا ہے تو پھر اس کی مصدقہ رپورٹ کے مطابق اعلان کیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ایک ہی دن مطلب روزہ رکھا جائے، ایک ہی دن مطلب روزہ، کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر مطلب روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر مطلب عید کریں، یہ حدیث شریف ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد پر یعنی رویت ہلال کمیٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر مہینے میں چاند دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کو وزارت مذہبی امور فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، چاہے وہ کسی جگہ بھی اجلاس بلائیں، پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، تو وہ جاتے ہیں ہر جگہ۔ تو پہلے تو ہماری یہ پچھلے دور پہ بڑی کوشش رہی الحمدللہ کہ 2-3 عیدیں اکٹھی ہوئیں اور روزے بھی رکھے گئے، لیکن بعض اوقات مطلب اس وقت ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ پہلے کسی نے اعلان کر دیا، پھر بعد میں کر دیا، لیکن اب بھی یہ کوشش رہی ہے کہ ابھی جو چیئرمین ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں اور اس کی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ پہلے رابطے کرتے ہیں سبھی پورے ملک میں مختلف جگہ، تو اس کے مطابق وہ اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے آپ نے جس طرح یہ سوال کیا کہ آج تو
دنیا جیسے سعودی کتنی عرب ہے۔ میں ہوتا ہے، ہاں جیسے سعودی عرب میں ہاں، ہوتا ہے سعودی کہ عرب وہ میں بھی پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پتہ بھی ہوتا ہے، دوسرا ان کی بھی کمیٹی ہے، اچھا ہاں اعلان تو وہی کرتی ہے۔ اوکے جی جی، اور اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش رہی، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم ایک دن میری ان سے بھی بات ہوئی، کہا یہ کوشش اگر ہو جائے کہ پوری دنیا میں ایک دن مطلب ہے روزہ بھی رکھا جائے، ایک دن عید بھی ہو۔ عید بھی ہو، تو اس سلسلے میں پہلے کہیں او آئی سی کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی، اور پھر وہاں اس پر مجھے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا، اس وقت وہ منسٹر تھے، گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی تھی، تو مفتی اعظم فلسطین اس کمیٹی کا کنوینر تھا، چیئرمین، لیکن اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا اس نے اجلاس بلائے یا نہیں بلائے۔ ابھی ہماری یہ کوشش رہی ہے، میں سعودی عرب میں بھی گیا تھا، او آئی سی کے جو جنرل سیکرٹری ہے اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا یہ ایسی بات ہے، اگر اس سلسلے میں بھی بات ہو کہ پوری امت مسلمہ یا کم از کم او آئی سی کے جو ممالک ہیں تو وہ اس بات پر اتفاق کر لیں، تو اس پر انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ریسرچ ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ایک مفتی اخندزادہ صاحب نیو یارک میں انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اچھا اور اس کی تقریباً رونمائی یہاں پر بھی کی تھی، میں نے اس وقت کرائی تھی یہ اسلام آباد ہوٹل میں، اس میں یہاں کے مختلف جو علماء کرام یا دوسرے ممبر جو رہے تھے لال کے وہ بھی بلائے تھے۔ اس نے یعنی حدیث کی روشنی میں، کتاب سنت کی روشنی میں یہ کوشش کی ہے کہ ایک دن ہو سکتی ہے، اس کتاب میں اوکے پوری دنیا میں یعنی ایک دن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آئیڈیا جب بہت اچھا، بہت ہی اچھا۔ میری ملاقات بھی ان سے ہوئی، وہ نیو یارک میں، تو انہوں نے وہاں پر کام کیا، اور وہاں پر انہوں نے الحمدللہ پھر نیو یارک کے میئر نے بھی ان کی جو کوشش اس پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہاں کم از کم مسلمانوں کے لیے جس دن عید ہوتی تھی چھٹی کرائی گئی۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں۔ اچھا، حج بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑا متبرک مہینہ بھی ہوتا ہے اور بڑا متبرک ایونٹ ہوتا ہے۔ عازمین حج کے بہت ساری خوشخبریوں کے، سہولتوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس دفعہ حج مشن کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی، حج ابھی چونکہ بہت ساری اس میں تبدیلی آئی ہے، جس طرح گزشتہ سال جو حج تھا 2025 کا، تو 12 ذوالحج کو 9 ذوالحج کو حج پڑا ہے، تو 10 کو عید، اور اس طرح 12 ذوالحج کو سعودی وزارت حج عمرہ نے تمام جو ڈیلیگیشن تھے جو آئے ہوئے تھے ہر ملک سے، ان کو بلا کر تو پورے سال کے ٹائم لائن اس پر دے دی۔ اوکے، یعنی 12 ذوالحج کا مقصد یہ ہے کہ اسی وقت سے پھر نئے سال کے حج کے لیے تیاری شروع ہو جائے۔ ابھی ان کی جو طالبات ہیں اسی کے مطابق ہم نے بھی پالیسی بنائی ہے، اوکے، اور ٹائم لائن کیا کام کس ٹائم تک کرنا ہے، اور یعنی حجوں کے درخواستیں کس ٹائم تک منگانی ہے، پھر اس کے بعد مطلب ہے اس کے آگے جو اپلوڈ کرنی ہے وہ کس ٹائم تک کرنی ہے، وہاں پر جو مشاعر میں مکتب لینے وہ کس ٹائم تک لینے، باقی ساری جو ٹرانسپورٹ کا، کیٹرنگ کا، یہ سارا الحمدللہ ہم نے اس کے مطابق کام شروع کیا۔ تو اس سال الحمدللہ ہر چیز بر وقت یعنی اس کے مطابق چل رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کا 1,79,210 کوٹا بنتا ہے وہ سارا یوٹیلائز ہو گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں 60,000 حاجی ان کو ملے، اور پبلک سیکٹر میں 1,20,000 حاجی، تو سرکاری طور پر جو منسٹری جو کر رہی ہے تو 1,20,000 کے لیے یہ ذمہ داری ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ کرتی ہے، تو 60,000 ان کے بھی چلے گئے۔ اور آگے جو پورٹل بنایا ہے، یہ ایک ڈیجیٹل سسٹم انہوں نے بنایا ہے، تو حج کو یعنی پورا مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا، آئندہ 2027 میں تو پاکستان میں بھی کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں پچھلے دنوں گیا تھا، میں نے وہاں دیکھے انتظامات، وہاں جو کیٹرنگ کا، اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا، اس کے ساتھ جو رہائش کے لیے وہاں جو ہمارا آج مشن ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایک ریکوائرمنٹ کمیٹی گئی تھی، انہوں نے ساری چیزیں، اس کی بیڈنگ ہوئی، اس کی مطلب ہے جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کوشش کی ہے کہ جس کو مطلب اگر کوئی کام ملے گا تو وہ اس کے مطابق اترتا ہے، جو خدمات جو سر انجام دیں گے
تو ساری جو سروسز جس کے ساتھ مطلب باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اخراجات کے حوالے سے کوئی خوشخبری عازمین کے لیے؟ دیکھو ہم نے تو جی اس وقت وہی پیکج رکھا ہے لاسٹ ایئر والا، اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر کچھ 11.5 لاکھ اس کا تھا، تو اس سال بھی 11.5 لاکھ جو ہے وہ لانگ پیکج کا ہے جو 40 دن کا ہے، ٹھیک ہے، اور شارٹ پیکج جو ہے وہ 22 دن کا ہے، 22 یا 25 دن کا، تو وہ 12 لاکھ کا رکھا ہے۔ اوکے لیکن ایک بات ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جس طریقے سے حاجی جس بلڈنگ میں رہے اس کے مطابق، یعنی اس کے جو رینٹ اس بلڈنگ کا تھا وہ تقسیم کر کے باقی جو اس کی بچت تھی وہ واپس کی ہے۔ اوکے ہم نے اس سال الحمدللہ 3.5 ارب روپے واپس کیے حاجیوں کو۔ اچھا، جی ہاں، وہ جو بچت ہوئی وہ واپس کر دیا، اور یہ میں نے اس وقت یہ 2013 میں شروع کرایا تھا جب میں پہلی دفعہ منسٹر بنا، مجھ سے پہلے یعنی وہ پیکج وغیرہ تھا تو اس وقت شروع کرایا تھا، وہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، تو اس سال بھی ہم نے 13.5 ارب روپے واپس کرائے۔ اچھا کچھ اب وزارت سے ہٹ کے ایک دو سوال کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہزارہ صوبہ تحریک آپ کا بڑا محبوب سبجیکٹ ہے، آپ اس کے چیئرمین بھی ہیں اس تحریک کے، یہ اس میں کیا پیش رفت ہے، کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی صوبہ ہزارہ کی ڈیمانڈ تو بہت پہلے سے، کافی عرصے پہلے سے چلی آ رہی تھی، لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں مطلب صحیح طریقے سے ہمارے حقوق بھی نہیں ملتے، ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی اور مشکلات بھی تھیں، تو اس لیے یعنی یہ ضروری ہے کہ ایک علیحدہ صوبہ جو ہمیں دیا جائے، اور باقی اس وقت ذرائع آمدرفت بھی بہت محدود تھے، اب کوہستان سے پشاور تک جانا آنا یہ بڑا ایک مسئلہ تھا، پھر وہاں ہزارے سے پھر پنجاب میں داخل ہو کر پھر صوبہ اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تھا، آج کل کیپی کے ہے، تو پھر پشاور جاتے تھے، یہ ایک مطلب ایسی چیزیں تھیں۔ لیکن 2010 میں جب صوبہ کے جو نام وغیرہ تبدیل کرنے کی بات ہوئی تو یہ بھی ہزارے کے لوگوں نے محسوس کیا، چونکہ ہزارے کے عوام نے پاکستان بننے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور 1947 میں جو ریفرنڈم ہوا اس میں ہزارہ بھر سے 100% جو لوگوں نے مسلم لیگ پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، اور اس وجہ سے خیبر پختونخوا جو آج ہے یہ پاکستان کا صوبہ بنا ہے۔ اس میں الحمدللہ تاریخی لحاظ سے یہ حقیقت ہے کہ ہزارے کے لوگوں نے جو اس کا ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو پاکستان کے ساتھ شامل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ توقعات بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے یعنی جب 2010 میں نام کی تبدیلی ہوئی تو اس وقت یہ کچھ پروپوزل تھی کہ چلو ہزارہ پختونخوا رکھ دیا جائے، یا ہزارے کی جو ایک شناخت ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، تو چونکہ ہزارے کی شناخت محسوس کی کہ کم کر دی تو اس کے ساتھ اس کے مسائل بھی تھے، جس کی وجہ سے مطلب ایک تحریک جو احتجاج ہوا، اور جو ایک جائز قسم کا احتجاج تھا اور حق بھی تھا لوگوں کا، اسمبلی کے اندر بھی یہ بات اٹھائی گئی۔ اس وقت سردار شاہجہان یوسف تھا، MNA تھا، اس نے بھی یہاں پر مطلب یہ ڈیمانڈ کی کہ نیا ایک بل لایا جائے صوبہ ہزارہ کا بھی، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا، اور ہزارے میں بھرپور مطلب لوگوں نے احتجاج کیا، اور سردار حیدرالزمان صاحب تھے بابا، تو اس نے لیڈ وہ کر رہے تھے، ہم سارے ان کے ساتھ تھے، اور وہ ایک ایسی تحریک چلی کہ جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ ہزارے میں بسنے والے چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ سے تھا یا کاف لیگ یا نون لیگ یا اس کے ساتھ ہی پیپل پارٹی، PTI، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام، اس بات پر سارے متفق تھے، بڑے جلسے کیے، بڑے ریلیاں نکالی، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، خواتین کی نمائندگی، تاجران کی، ٹرانسپورٹرز کی، صحافیوں کی ہوئی، سارے لوگ شامل تھے، اور جس کے نتیجے میں پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کی، یہ اس وقت حالانکہ PTI کی حکومت تھی، قرارداد پاس کی، اور اس کے بعد دوبارہ جب پچھلے ٹینور میں بھی صوبے میں تھا تو دوبارہ ایک قرارداد وہاں سے ہزارہ صوبہ بنانے کے لیے پاس کی گئی۔ اس سال پھر انہوں نے کی ہے، باقاعدہ یہ تیسری قرارداد ہے کہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے، تو یہ ایک آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ کسی بھی صوبے میں اگر نیا صوبہ بنایا جائے گا تو وہ اسمبلی قرارداد پاس کرے گی، یہ تو وہ ایک نہیں 3 دفعہ پاس کی ہے۔
تو اس کے نتیجے میں پچھلے دور میں یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، جس میں پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کی ہے، تو قومی اسمبلی میں بھی بل پیش ہوا اور اسی طرح سینٹ میں بھی بل پیش ہوا. سینٹ میں بھی مسلم لیگ اور JUI کے جو نمائندے تھے انہوں نے پیش کیا، اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی وہ ریفر کر دیا گیا بل جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. اب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ ایک بس سرد خانے میں چلا گیا، اس پر بحث وغیرہ نہیں ہوئی. اچھا، یہ مجھے بتائیے، جی. یہ جو ہزارہ بیلٹ ہے نا، جی. تو سیاسی سوال بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کا گڑھ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہی ہے. جی جی. اب گڑھا بن گئی ہے، اب تو PTI ہی ہے وہاں پہ. تو کیا ہوا، کہاں غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، دیکھیں جی، کہ خیبر پختونخوا جو ابھی بنا ہے، اس میں پچھلے تقریباً 26 سال سے مسلم لیگ کی حکومت نہیں رہی. 26 سال سے یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہی. ایک تو یہ بھی وجہ ہو گئی کیونکہ وہاں پر ایک تجرباتی طور پر ایک دفعہ JUI کو حکومت مل گئی، دوسری دفعہ ANP کو حکومت مل گئی، تیسری دفعہ PTI کو مل گئی، اب تیسری دفعہ 3 دفعہ PTI کو حکومت ملی ہے. تو وہاں پر یعنی یہ بات بھی تو اثر انداز ہوتی ہے نا، جب لوگوں کے وہاں مسائل ہیں، ضروریات ہیں، تو وہ مطلب ان کو اگر وہ پورے نہ ہوں تو ظاہر ہے پارٹی تو افیکٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ، دوسری بات یہ تھی کہ کچھ پچھلے الیکشن میں جو پارٹی کے اندر کچھ اختلافات تھے، جس کی وجہ سے آپس میں مقابلے. کیا اختلافات ہیں؟ بس مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایبٹ آباد سے سردار مہتاب صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے، سردار اپنے مرتضیٰ عباسی صاحب بھی لڑ رہے تھے، ایک حلقے سے، دونوں مسلم لیگ سے تعلق ہے. تو کسی نے پارٹی میں یہ ٹھیک نہیں کرایا؟ نہیں، کوشش کی گئی، لیکن ان کی آپس کی جو مقامی ایک تھی بات جس کی وجہ سے وہ اڑے ہوئے تھے. یہ تو ایک حلقے کی بات. اور جس طرح ہری پور کی بات تھی اس وقت کہ ہری پور میں جو قومی اسمبلی کا جو کینڈیڈیٹ تھا ابھی جو الحمدللہ دوبارہ منتخب ہو گیا ہے، تو یہ جو الیکشن لڑ رہا تھا تو نیچے صوبے کے جو اس کے ساتھ ممبر تھے وہ آزاد تھے، اور آزاد کے خلاف جو مسلم لیگ کے دوسرے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. یہ یعنی مقامی آپس میں ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف ٹرسٹ تھی، جس کی وجہ سے یعنی یہ افیکٹ ہوا، اور اس وجہ سے وہاں سے بھی نہیں آ سکے. مانسیرہ میں جو ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جیت کیا، حالانکہ پچھلا الیکشن بھی بڑا مشکل تھا، لیکن اس میں تو یعنی میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ رہ گیا تھا، لیکن صوبائی اسمبلی میں جیت بھی گیا تھا. اسی طریقے سے آگے بٹگرام میں، اور اسی طرح جو کوہستان کی بات، کوہستان میں جو آزاد ہمیشہ وہ مقامی جرگہ سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں سے جو الیکٹ ہو کر آیا وہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہوا ہے ممبر. اور اسی طرح بٹگرام میں جو پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر کوئی بر وقت یعنی کسی کو ٹکٹ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب وزیر مذہبی امور کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو وہ ہمیں بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں. خاص وجہ مجھے بھی پتہ نہیں. 2013 میں مجھے جس وقت یہ ذمہ داری سونپی، مجھ سے نہیں پوچھا، انہوں نے خود ہی دے دی. تو حالانکہ جو میرے ساتھی تھے باقی ان کی جو تجاویز مختلف تھی، تو جب یہ مجھے دے دی گئی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، جو بھی اگر قائد نے فیصلہ کیا ہے تو ہم تو انشاءاللہ اس پر کام کریں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ 5 جو حج ہوئے اللہ کی مہربانی سے، بڑے کامیاب حج کرائے گئے الحمدللہ. باقی بھی جو بھی ہم نے کام کیا الحمدللہ وہ اپریشیٹ بھی کیا. نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی جو حج کرائے تھا ہم نے تو کیبنٹ میں بھی اپریشیٹ کیے، پھر کئی جگہ مطلب جلسوں میں بھی اس کا ذکر کیا. ایک تو وہاں پر جو ہم نے حج کرایا تو پہلے جو مجھ سے پہلے جو دور تھا تو بڑے سکینڈل تھے. جی بہت زیادہ. جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا بڑے سکینڈل تھے. الحمدللہ وہ مطلب سکینڈل وغیرہ کوئی اس طرح کا نہیں آیا، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیکج بھی ہم نے کم کیا. جو پہلے کیٹیگری انہوں نے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا کوئی کیٹیگری نہیں، ایک کیٹیگری ہوگی جو سرکاری سکیم جو پبلک سیکٹر میں ہوگی، ایک ہی کیٹیگری ہوگی، سب کے لیے برابر یعنی ہم انتظامات کریں گے. الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی بھی ہوئی، اور جو حاجی بھی خوش ہوئے، ان کو کھانا بھی شروع کیا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا.
تو کھانے کا پھر رہائشوں کا اچھا انتظام. شاید آپ گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جو بھی کسی بلڈنگ میں حاجی رہتا ہے ادھر ہی اسے کھانے کا انتظام بھی ہے. پہلے لوگ کتنی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی, ایک دو بہت گھنٹے. بہتر انتظامات ہو گئے. تو الحمدللہ کہ ہمارے دور میں پھر اس طرح انتظام ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, اور جس میں حاجیوں نے بھی دعائی کی. یہ تو خیر گورنمنٹ تو, ہم تو خیر مطمئن اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جب حاجی مطمئن ہو. اصل بات تو یہ ہے. اور پیکج بھی کام ہوا, 2.5 لاکھ میں حج ہوا, جس میں کھانا پہلے نہیں ہوتا تھا. پھر کھانا مجھ سے پہلے اس کیٹیگری میں تقریباً 3,20,000 ہوتے تھے, پیکج ہوتا تھا. تو اس کے بعد کرتے کرتے اس دفعہ جو ہوا, پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نہیں رہیں. نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا اور شہباز شریف صاحب نے, اور بس میں نے کہا جو بھی الحمدللہ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو میری بھی خوش قسمتی ہے, ایک دین کا کام بھی ہے اور باقی ذمہ داری بھی ہے. ایک آخری سوال, یہ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے وہ ہمارا بڑا محبوب صوبہ ہے, لیکن وہاں پر ایک, اور یہ پولیٹیکل سوال ہے, ایک سیاسی جماعت ریاستی بیانیے سے متصادم نظر آتی ہے, کلیش لگ رہا ہے ہر وقت, اور بعض وہ پاکستان کی نظریاتی حدیں بھی بعض اوقات سیاست میں کراس کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ وزیر کی حیثیت سے, سیاستدان کے حوالے سے, اپنی حیثیت کے, اپنی وزارت کے حوالے سے, اپنی جماعت کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں, اس کا کوئی توڑ کیا ہے؟ دیکھیں عمار صاحب, آپ نے خود ہی کہا, حالانکہ اتنا اچھا صوبہ, وہاں بڑا امن بھی تھا اور مذہبی لحاظ سے بھی بڑے لوگ مطلب ہے ہمیشہ پیش رہے ہیں, لیکن وہاں پر بدقسمتی سے ایک ایسی جماعت کی تیسری دفعہ حکومت آئی جو کہ مطلب ہے ان کی سوچ میں بڑا فرق آ گیا, کیونکہ ان کو اس طریقے سے برین واشنگ ہوئی جس جماعت نے. اور یہ حقیقت ہے, اس کا مطلب ہر شخص اعتراف بھی کرتا ہے کہ انہوں نے یعنی اپنی ذات کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کو داؤ پر لگایا جو آئین کے سے متصادم تھی اور جو سیکورٹی کے خلاف بھی تھے, اور جس کے نتیجے میں یعنی اب جو ان کی وہاں پر حکومت ہے, آپ نے دیکھا نہ وہ عوام کے لیے ان کی سوچ ہے, نہ تعمیر و ترقی کا کوئی کام کرتے ہیں, ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی سوچ نہیں. کوئی بھی اگر وہاں چیف منسٹر بنتا ہے بس ایک ہی ان کا نعرہ ہے, ان کو ایک شخص ہے اس کی بس رہائی میں ہو. حالانکہ یہ جیل میں تو ساری پارٹیوں پہ لوگ جاتے رہے. نواز شریف صاحب کتنی دفعہ جیل میں گئے, جبکہ اس کی اہلیہ حالانکہ فوت بھی ہوں تو جیل میں. اسی طریقے سے زرداری صاحب کتنی دفعہ رہے ہیں, باقی بھی پولیٹیکل لیڈر کئی دفعہ مطلب جیلوں میں لوگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک ان کا منشور ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے, اس کے مطابق جانا بھی ہوتا ہے, پھر آتے ہیں. لیکن ملک کے خلاف کسی نے بات نہیں کی, ریاست کے خلاف بات نہیں کی. اور پھر خاص طور پر جو افواج پاکستان ہیں جو سیکورٹی کی ضامن ہوتی ہیں, ان کے خلاف کسی نے بات نہیں کی, کیونکہ تو وہ پاکستان کی آرمی. اور جو ان کا جو نیریٹو ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے خلاف. اب یہ پتہ نہیں کس عقل سے بات کرتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی باہر سے ہو رہی ہے. اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے, آپ نے خیر دیکھا ہوگا, میں تو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا سوشل میڈیا, وہ بالکل ملک کے خلاف ہے, پاکستان سٹیٹ کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے آج پورے خیبر پختونخوا میں ترقی رکی ہوئی ہے. وہاں جو مطلب ہے جو فتنہ و خوارج ہے, فتنہ سارے کام کر رہے ہیں, اور ویسٹرن بارڈر سے جو آ کر لوگ مطلب حملے کراتے ہیں, تو اس کی انہوں نے مذمت نہیں کی. ابھی تک حکومت تو ان کی ہے, کبھی مذمت کی ہے؟ کبھی نہیں کی. یہ سوچنے کی بات ہے. پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہاں حملے ہوتے ہیں, باقی سیاسی پارٹی کے لیڈروں پر ہوتے ہیں کئی دفعہ. اب ہمارے وہاں پر جو مسلم لیگ کے اس پر امیر مقام صاحب پر کئی حملے ہوئے. اسی طرح مولانا جمعیت العلماء اسلام کے مولانا فضل عمار صاحب پر بھی حملے ہوئے. باقی پارٹیوں پیپل پارٹی کے دوسرے تیسرے, لیکن ان کی پارٹی پر حملہ نہیں ہوا, کسی نے نہیں کیا. خود اندازہ لگائیں کہ یہ کون, مطلب ان کا مقصد کیا ہے. اور یہی جو چیز ہے جو ملک کو کمزور کر رہی ہے, ان کو دعوت دی گئی. دیکھو ابھی جو وزیر اعلیٰ بنا, پرائم منسٹر کی طرف سے مبارکباد بھی گئی, ان کو دعوت بھی دی گئی, لیکن انہوں نے اسے مطلب اکنالج نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے. دوسری بات, اس سے پہلے بھی ان کا اگر کوئی بھی رہا ہے وہاں پر, تو جہاں ملک کے دفاع کے لیے بات ہوئی ہے,
اس پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ملک ہے تو پھر ساری سیاست بھی ہے، اقتدار بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی سوچ میں بالکل یہ باتیں نہیں آتی. اور جو فنڈنگ انہیں کی جاتی ہے، جو ابھی بھی کیس وغیرہ ہیں، تو اس میں تو ایسے لوگ ہیں جو ملک کے خلاف فنڈنگ دیتے رہے ان کو. اگر اسرائیل بھی انڈیا کے لوگ اگر فنڈنگ کرتے رہے تو آپ سوچیں کہ ان کا کیا مقصد تھا. تو اس وجہ سے یعنی اس وقت جو افواج پاکستان قربانی دے رہی ہے کہ کتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے، اور اس فتنہ خارج اور دوسرا اس کو فتنۃ الہندوستان، یہ لوگ وہاں پر جو مطلب ان کو مارا گیا، تو اس میں یہ چیزیں ثابت تھی. وہ لوگ آئے، وہاں سے آئے. اب ان کو سپورٹ تو نہیں کرنی چاہیے نا. اب یہ ذمہ داری تو صوبے کی بنتی ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے، وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن وہ بجائے کوئی بھی ان کا آتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں آ کر احتجاج کرتے ہیں. وہ جا کر کراچی میں جلسے کرتے ہیں، وہ لاہور میں جاتے ہیں پھرتے ہیں، یہاں آ کر اڈیالہ پر احتجاج کرتے ہیں. بھائی اڈیالہ کا ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر اندر ہے، عدالتیں ہیں، کیسز ہیں، وہ چلیں جس طریقے سے باقی لوگ اپنا کیس لڑتے رہے، وہ لڑے نا قانونی طریقے سے. لیکن ان لوگوں کو توجہ وہاں تو دینی چاہیے، کبھی نہیں دی. یہ کتنا عرصہ ہوا ہے. اسی لیے آج بھی میرے ذہن میں جو کچھ بات آئی تھی، میں نے کہا اسمبلی میں تقریر کروں کہ ہم اس بدقسمت صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں انہیں نہیں مل رہی. صاف پینے کا پانی ابھی نہیں، اسپتالوں کی بری حالت ہے. آپ ایبٹ آباد کہیں جائیں کمپلیکس میں، آپ یقین جانو ایک دفعہ میں گیا، پانی نہیں تھا، مریض باہر سے لاتے تھے پانی. اور اسی طرح صفائی کا کوئی انتظام، وہاں پر دوائی کا کوئی انتظام نہیں تھا. ڈاکٹر کہتے ہیں انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے، وہ صحت کارڈ ان کے ذریعے پرائیویٹ جو اسپتالوں کو دے رہے تھے. تو سرکاری اسپتال کی یہ صورتحال مانسہرہ میں یا اسی طریقے سے بڈگرام میں، پورے ہزارے میں مطلب ہے ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. تو مطلب ہے پشاور کی بھی یہ صورتحال ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ لوگ مطلب ہے مایوسی بھی سمجھتے ہیں جب صوبے کا علیحدہ جو بات کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں وجوہات پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت الحمدللہ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے باعث فخر بھی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مار کا حق میں آپ نے دیکھا کہ یعنی اپنے سے کتنا گنا زیادہ طاقت کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست فاش دی کہ آج پوری دنیا نے اس کو اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور اس میں ہماری جو دفاعی جو طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہے. فیلڈ مارشل جو ہیں سید عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سرخرو کیا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے. سب سے بڑی بات تو میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ اللہ نے یعنی اس قرآن کی حزمت کی وجہ سے قرآن کا معجزہ ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی عزت دی کہ دشمن کو شکست فاش دی. اور پھر یہاں پر ان کو پاکستان کے عوام نے بھی یعنی اتنا بڑا اعزاز دیا. فیلڈ مارشل کا عوامی مطالبہ تھا، یا اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے سب سے مل کر متفقہ ایک فیصلہ کیا، اور پھر پوری دنیا نے اس کو اکنالج بھی کیا. خاص طور پر مسلم ممالک، عائشہ کے ممالک نے، جس طرح سعودی عرب ہے، باقی ممالک نے، اور اسی طرح دوسرے ممالک نے. امریکہ ٹرمپ صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہوگی. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اور ہماری خواہش یہی ہے سردار صاحب کہ پاکستان کی عزت، قدر و منزلت میں جتنا زیادہ اضافہ ہو سکے. آپ ہمارے دفتر تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کی، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات تھی اور بہت لطف آیا، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. جی مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے مطلب ہے جس طریقے سے ایک نیشنل طور پر ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. پہلی چیز ہے کہ ہمیں مطلب اس طرح کی جو کہ نیریٹیو بھی ایسے ہمارے ہوں جو ملک کو مضبوط کرے، جو یہاں ہماری یعنی معاشی جو دفاع ہے اس کا بھی خیال رکھے، اور ہمارے جو نظریاتی دفاع کا بھی خیال رکھے، سرحدوں کے دفاع کا بھی. اور یہاں یہ ساری چیزیں ایک پاکستانیت پیدا ہونی چاہیے. اور مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے. اور اس کے ساتھ مطلب ہم اگر ہماری شناخت پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہوگی
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں ہمیں عزت بھی ملے گی اور ملی بھی ہے۔ ابھی اس واقعے کے بعد میں باہر گیا تھا، لوگ بڑی مطلب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ میں سعودی عرب گیا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں جس وقت ڈرون شرون ہو رہے تھے، میں ادھر تھا مکہ مکرمہ میں، تو کہتے ہیں آپ کا کیا کر رہے ہیں بھائی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ لیکن جس وقت جواب ملا اس کے بعد وہی لوگ، جب پہلے اگر تعارف ہوتا پہلے مبارکباد دیتے تھے، اس کے بعد بات ہی کرتے ہیں۔ بالکل تو یہ صحیح۔ اللہ کا بڑا فضل بہت کرم ہے۔ شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ، میرے لیے بہت عزت کی بات تھی آپ سے خطاب کرنا، آپ سے مخاطب ہونا۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔